अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने हदीस नंबर 22 करनी है। मौज़ूआती मुताला हमने अक्ल हलाल जो था कंप्लीट किया था और उसके बाद इफ़्फ़त व हया का टॉपिक हमने किया था। आज हम हदीस नंबर 22 करेंगे। हदीस नंबर 22 देखें। हदीस नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यदखुलुल जन्नता मिन मन फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिम मिन किबारी। इसका तर्जमा है कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर है, यानी कि जिसके दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर है। तकब्बुर बिल्कुल ही अल्लाह ताला ने मना किया है। अगर थोड़ा सा भी तकब्बुर इंसान के अंदर आ गया तो उसको जन्नत में दाखिला ममनू हो जाएगा, यानी कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। चाहे हम जितनी मर्जी इबादतें कर लें, सारी ज़िंदगी इबादतों में गुजार दें, एक लम्हे के लिए हमारे अंदर तकब्बुर आ गया तो जो था हमारा सारी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी, हमारी सारी नेकियां रायगा जाएंगी और अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसा इंसान जो है वो जन्नत में दाखिल होने के काबिल ही नहीं समझा जाता, यानी कि जिसमें तकब्बुर आ जाए। इसकी मिसाल मैं आपको बेटा बताती हूँ कि एक इंसान था, कश्ती थी, उसमें कुछ लोग सवार थे और उनको जैसे ही दरमियान में कश्ती पहुंची दरिया के तो तूफान आया और कश्ती डूब गई। उसमें एक छोटा सा बच्चा जो था वो बच गया। अब उसको अल्लाह ताला ने जो था किस मौजज़ाती तौर पे बचा लिया। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं हैरान था कि ये बच्चा बिन माँ बाप के कैसे रहेगा, ये तो दरमियान में कश्ती के दरिया के दरमियान में है। तो जैसे ही वो कश्ती, अल्लाह ताला ने कहा कि इसको पालने वाला मैं हूँ, अल्लाह ताला ने उसको किनारे पे लगाया। वो इंसान जो था, बच्चा जो था, बड़ा होता गया, तालीम हासिल की, अपने उसने इज़्ज़त, बड़ी इज़्ज़त हासिल की उसने। और एक दिन वो बहुत ही आला मुकाम पे पहुंच गया। फिर उसमें गरूर आ गया और उसने क्या किया, एक जन्नत और दोज़ख बनाना शुरू कर दी ज़मीन पर। अब उसने कहा कि ये तैयार करो, जन्नत तैयार करो। इसको उसने लगा दिए लोग जन्नत तैयार करने के लिए, हालांकि जन्नत और दोज़ख तो ज़मीन पे इसका तस्वुर ही नहीं है। तो इसने अल्लाह ताला के मुकाबिल में आना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उसने क्या किया, दोज़ख तैयार करवाया। अब उसने जो था उसमें गरूर आ चुका था कि मैं तो जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसने जब जाना था जन्नत के लिए कि मैं अब जाके देखूँ सब कुछ तैयार है, मैं देखूँ कि उसमें क्या है, कैसा है। अब उसको वो घोड़े पर ही था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जैसे ही उसने एक पाँव ज़मीन पे रखा, एक घोड़े पे था, अभी वो ज़मीन पे उतरा ही नहीं था कि उसकी जान निकल गई, यानी कि उसको हुक्म ही नहीं हुआ कि वो उस जन्नत में दाखिल हो। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपने मुझे इसकी जान निकालने को कहा, इसने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें गरूर आ गया था और गरूर जो है अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो इसके लिए यानी कि हमें कभी भी गरूर के पास भी नहीं भटकना चाहिए, हमेशा अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी का जज्बा रखना चाहिए। गरूर हमें जो है, हमारे अंदर जब गरूर आ जाता है तो इसमें बहुत सारी बुराइयां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। अब इसके भी देखिए इसमें जो अल्फाज मानी है हदीस के, यदखुलू वो दाखिल होता है या अंदर आता है, ठीक है। यदखुलू दाखिल होना, अंदर आना। कल भी दिल, कल कहते हैं दिल को। और मिसकाल ही एक वज़न का नाम है जिसे वज़न तोलने की छोटी चीज़ों को, जैसे सोने को तोला जाता है माशे में, तोले में, एक तो होता है ना किलो और उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे वज़न किया जाता है। एक छोटी छोटी जो है इकाइयाँ होती हैं पैमाने की, जैसे तोला और माशा वगैरह, तो उसको मिसकाली कहा गया है। और किबारी यानी कि तकब्बुर, गरूर, ठीक है। अब इसमें जो है तशरीह के लिए बेटा अपनी नोटबुक निकालें, मैं आपको तशरीह लिखवा देती हूँ। हदीस इसको आपने अपनी बुक से लिख लें और उसका तर्जमा लिख लें। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर हो।
تشریح کی بیٹا ہیڈنگ دیں اور اس میں پوائنٹ جو ہے سب سے پہلے لکھیں تکبر کا مفہوم، تکبر کے معنی۔ تکبر کے کیا معنی ہیں؟ تکبر دوسروں کو حقیر یعنی کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر ہزاروں غلطیوں اور گناہوں اور فساد کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ چینج کریں کبریائی کا حق۔ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بڑائی کا حق حاصل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تکبر کی بنیاد پر خدائی دعوے کیے جاتے ہیں۔ اور اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبریائی اور بڑائی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ پوائنٹ لکھیں بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کس طرح بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف یوں فرمائی، تکبر کی تعریف یوں فرمائی کہ حق سے انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا،
اچھا کپڑا یا اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، یعنی کہ اچھا لباس پہن لینا تکبر نہیں ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے بہت مہنگے لباس پہن کر اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطری خواہش ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطری خواہش ہے. پھر اس کے بعد تکبر کی بنیاد. تکبر کی بنیاد کس نے رکھی؟ تکبر کی بنیاد شیطان نے رکھی ہے. جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کیا تھا شیطان نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ جس پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شیطان نے وہی پھل کھانے کے لیے ان کو بہکایا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس نے کیا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں یہ اپنا پہلا نبی دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو تمام فرشتے جو تھے ملائکہ اس بت کو سجدہ کریں. تو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اسے انکار کر دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یعنی کہ وہیں سے اس میں جو تھا غرور اور تکبر آ گیا تھا، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس طرح کیا ہوا کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون کیا ہوتا ہے؟ جس پہ لعنت بھیجی جائے، قرار دے دیا گیا. اب اس کے بعد بیٹا یہاں پہ آپ نے پریزنٹیشن اس طرح بنا لیجیے گا. القرآن ایسے کر کے پریزنٹیشن بنا لیں. اس میں لکھیں ترجمہ. شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا. اور تکبر کیا. اور اس وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا. کافروں میں سے ہو گیا. یعنی کہ شیطان جو تھا یہ پہلے فرشتہ تھا اور اس نے بے شمار اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی. اب اس کو صرف اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس پہ لعنتیں بھی برس رہی ہیں اور وہ کافروں میں بھی شمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھی نکال دیا. یعنی کہ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. تو اس لیے بیٹا جتنا ہو سکے ہمیں بھی تکبر سے دور رہنا چاہیے. دیکھیں کہ یہ کتنا اس کا نقصان ہے. ذرا سا تکبر انسان میں آتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کس قدر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں کتنی پیاری باتیں بتائی ہیں. اب اس کے بعد بیٹا چینج کریں ہیڈنگ. سرکشی اور نافرمانی. نیکسٹ ہیڈنگ تکبر انسان کو
سرکشی، نافرمانی اور بغاوت سکھاتا ہے. یعنی کہ جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے خلاف جانا شروع ہو جاتا ہے، بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. جس سے معاشرے کا نظام تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی کہ تکبر جو ہے کیا کچھ سکھاتا ہے، انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، نافرمانی کرنے کی اس کو جو ہے جلا دیتا ہے اور بغاوت کرنے پہ اکساتا ہے. جب انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس میں نیکی اور بھلائی اختیار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو اس میں نیکی اور بھلائی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کا نفس اس کو سرکشی پر اکساتا ہے. یعنی کہ اس کا دماغ، دل و دماغ جو ہیں اس کو نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کر دیتے ہیں. اسے ظلم اور زیادتی کی ترغیب دیتا ہے. اس کا نفس جو ہے اس کو ظلم اور زیادتی کی ترغیب دیتا ہے. ایسے انسان کو بھلائی اور نیکی کے کاموں سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا. یعنی کہ اس کو پھر اس طرح کی باتیں اچھی ہی نہیں لگتی جس میں کہ لوگوں کی نیکی ہو، کسی کے لیے بھلائی ہو، اس کو ایسی باتیں اچھی ہی نہیں لگتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے. بیٹا آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ تشریح تھوڑی لانگ ہے تو پھر مجھے ریز کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ پوائنٹ بیٹا لکھیں، غرور کا انجام. اب انسان نے تکبر کیا اور یہ سارا کچھ اس نے کیا، ٹھیک ہے، اپنی منمانیاں کی، سرکشی پہ آمادہ ہوا، دوسروں کے ساتھ ظلم کیا، تو جو تھا اب اس کا انجام، ایسے انسان کا انجام کیا ہوتا ہے. تکبر کا انجام
ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے نا، اچھا کام کرو گے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا اجر ملے گا، اگر برے کام کریں گے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو اسی طرح سے تکبر کا بھی کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھ لیجئے گا، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. یہاں انورٹیڈ کاماز جو ہیں کلوز کر دیجئے گا. جس فرد یا قوم، اب یہ نہیں کہ صرف انسانوں کسی ایک انسان کے لیے، بلکہ کوئی قومیں بھی ہوتی ہیں جن میں غرور ہوتا ہے. جس فرد یا قوم نے غرور کیا اسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بیٹا آپ کی آج حدیث نمبر 22 کا ترجمہ اور تشریح جو تھا یہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.